اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اس آیت کا پیچھے سے تعلق ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، جیسے کہ ہم نے جانا کہ نجد وفد نجران آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ عیسائی تھے اور علماء تھے سارے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں حجت بازی کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس پر اعتراضات کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیات سے اب تک ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیے، اور ان کے دلوں میں جو بھی شک و شبہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے ہر قسم کے دلائل سامنے رکھ دیے۔ پاس اعتراضات کو کسی قسم کا اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اور دین اسلام کی دعوت کو یا تو قبول کرتے یا پھر جھٹلا کر، ان کو پتا تھا کہ اب ہم جھٹلا رہے ہیں تو ہم بالکل پکے کافر ہیں، کہ ہم سارے دلائل کے باوجود ہم اس دین کو، اللہ کے سچے دین کو، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، جن کا ہماری کتابوں میں بھی، تورات اور انجیل میں بھی ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آئیں تو ہم کو ان کی دعوت کو قبول کرنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ تو اب جبکہ وہ بالکل لاجواب ہو چکے، تو دوبارہ سے ایک طرح سے اس آیت میں ان کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل، یا رسول اللہ آپ کہہ دیں۔ تو بہت سی آیت قرآن میں اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بجائے ڈائریکٹ حکم دینے کے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، پھر بات کہی جاتی ہے۔ تو جب اس طرح سے بات کی جاتی ہے تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، دو باتوں کی وجہ سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ ایک تو یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے یہ سچے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے احکامات وہ ہمیں بتا رہے ہیں، جو کچھ ان پر وحی آ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، تو وہ وہی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پیغام دیا جا رہا ہے یہ اب اللہ کی طرف سے کوئی اہم پیغام ہے، یہ بڑی بات ہے جس کو لوگوں کو متوجہ کر کے اب سامنے کہی جاتی ہے کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو تم اس کو مانو۔ اب اس آیت میں کیا بتایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات میں کیا حکم دیا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اہل کتاب سے، اور اہل کتاب میں یہاں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں۔ ویسے تو وقت نجران عیسائی کا تھا، لیکن مدینہ کے یہودی بھی اسلام کے بارے میں ان کا بھی یہی رویہ تھا کہ جانتے بوجھتے اس دعوت کو جھٹلا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ تو اس میں دونوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء، کلمہ جو کیا ہے، کلمہ توحید،
کہ اللہ تعالیٰ کے اس توحید کے پیغام کی طرف آؤ جو کہ سوائن کے کچھ معنی ہیں. سوا کا مطلب برابر، دو چیزوں کا بالکل برابر ہونا ہوتا ہے، یا یکساں ایک جیسا ہونا ہوتا ہے. مشترک یعنی کہ جو کچھ دو چیزوں کے اندر جو مشترک باتیں ہوتی ہیں، یا پھر جانا پہچانا، انصاف والی بات، یہ سارے معنی اس میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کامن گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں نا، جیسے کہ جو چیز پہلے کتاب کے دینی کتابوں میں جو چیز جس چیز کی دعوت دی گئی، اسی چیز کی جو دعوت اسلام میں ہے جو کہ توحید کی دعوت ہے، تو تم اس دعوت کی طرف آؤ جو کہ تمہاری تعلیمات میں بھی اور ہماری تعلیمات میں بھی ہے. اس میں نہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کی توحید کا پیغام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا، اور تمام انبیاء کرام نے دیا اس دعوت کو. تم کو کوئی نئی چیز کی طرف نہیں بلایا جا رہا، تم کو اللہ کے اس سچے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے. پھر اس توحید کی دعوت کی وضاحت ہے مزید، اللہ نعبد الا اللہ ولا. تو اب دوسری بات کیا کہی گئی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں. پھر ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. تیسری بات ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنا لیں، یعنی کہ انسانوں میں سے کسی کو ہم رب نہ بنائیں. جو ہماری طرح انسان ہیں ہم ان کو رب نہ سمجھ لیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ ہی سچا رب ہے، اللہ ہی ہم سب کا رب ہے، تو ہم انسانوں میں سے کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمِينَ. اور اگر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اس صاف اور واضح توحید کی دعوت کے بعد بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو پھر تم ان سے کہہ دو کہ بے شک ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس قدر ان کے اندر گمراہی آ گئی؟ کیا ان کی کتابوں میں واضح دین نہیں تھا؟ تو ایسا نہیں تھا. ان کو جس طرح شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی اسی طرح مکمل تھی ان کے اس وقت کے لیے جتنی ضرورت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو ہر چیز تفصیل سے بتا دی تھی، لیکن ان کی گمراہی کی وجہ یہی تھی کہ پہلی بات کہ ان کے عام لوگ جو تھے وہ خود سے دین کا اللہ کی کتاب تورات سے ڈائریکٹ نہیں سیکھتے تھے دین کا علم. صرف وہ اپنے علماء پر، ان کا سارا بھروسہ اپنے علماء پر ہوتا تھا کہ بس اگر مثال کے طور پر ہماری مسجدوں میں امام ہوتے ہیں، بعض اوقات امام اگر صحیح اس کو علم نہیں ہے اور اگر وہ کوئی بات بتاتا ہے، اب عام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اس حد تک دین سیکھے کہ وہ صحیح غلط کا ان کو اندازہ ہو، اور پھر دلائل کو سمجھنا سیکھے کہ قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں اس سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے. اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہر انسان جو قرآن اور حدیث کا جو بیسک علم ہے جس کو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کیا ہے کہ یہ کتاب صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہر مسلمان کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں گزارے. یہ سارے دلائل دینے کے بعد جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے تو تم جو ہو تم ان کے روش پر نہ چلو، تم کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم شرک نہیں کرتے اور ہم اللہ کے سچے دین پر رہیں گے. ایک مزید بات میں رہ گئی کہ دیکھیں سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے کہ
اللہ سے ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس راستے سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ مغضوب علیہ ہیں اور جو ضالین ہیں۔ ضالین کون ہوتے ہیں؟ جو کہ بغیر علم کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو صحیح علم ہی نہیں ملا ہوا ہوتا، انہوں نے کبھی علم نہیں حاصل کی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن کے ہمیں اس بات کو تعلیم دی کہ تم اس سے بھی پناہ مانگو کہ تم علم آ جانے کے بعد تم علم کو نہ قبول کرو اور تم گمراہ ہو جاؤ اور نافرمانی کے کام کرو، اور اس سے بھی پناہ مانگنے کو بتایا کہ اگر علم ہی نہیں آیا پوری طرح سے تو بغیر علم کے گمراہ ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کو بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر بغیر علم نہیں حاصل کرتا اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو بھی اس کی آخرت میں اس کے لیے اچھے نتائج نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستے پر چلنے کی ہدایت دینا اور ہمیں ان لوگوں کے طریقے سے بچانا جو جن کو تو نے علم دیا مگر انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے گمراہی کو پسند کیا اور نافرمانی کو پسند کیا، اور ان کے راستے سے بھی بچانا جنہوں نے علم ہی نہیں حاصل کیا اور وہ گمراہ ہو گئے بغیر علم کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضالین کے سے بھی بچائے اور ہمیں مغضوب علیہ سے بھی بچائے، آمین۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ تو یہاں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تمام انبیاء کرام آئے، تو یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہم ہیں، اور اسی طرح مشرکین بھی جو خود کو بنو اسماعیل سے کہتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے سمجھتے تھے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ تو حنیف مسلم تھے، وہ تو بالکل یکسو تھے، مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، تو انہوں نے تو نہ شرک کیا نہ اللہ کی نافرمانی کی، جبکہ تم سب جو ہو وہ شرک میں مبتلا ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے نصرانیوں کے پاس جب نجران کا وفد آیا مدینہ تو یہودی علماء بھی آ گئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر فریق اس بات کا مدعی تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہم میں سے تھے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ اے یہودیوں، تم خلیل اللہ کو اپنے میں سے کیسے بتاتے ہو، حالانکہ ان کے زمانے میں نہ موسیٰ علیہ السلام تھے نہ تورات، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات تو ان کے بہت بعد میں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح اے نصرانیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم نصرانی کیسے کہتے ہو، حالانکہ نصرانیت تو ان کی صدیوں بعد ظہور میں آئی، تو تم اتنی موٹی بات کو سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے ہو۔ یعنی کہ یہ جو یہودیت ہے اور نصرانیت ہے، تو یہ یہودی اور نصرانی نام تو انہوں نے بعد میں خود رکھ لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف مسلمن کہا کہ وہ تو مسلمان تھے اور یکسو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی نبی بھیجا تو وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا، اور مسلم کا مطلب ہی فرما بردار ہے، اور ان کے فالوورز بھی سارے جنہوں نے اپنے انبیاء کی سچی تعلیمات پر عمل کیا وہ سارے مسلمان ہی تھے۔ تو یہودی اور نصارہ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا، اور وہ بہت بعد میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی سالوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو تم لوگ کس طرح سے حضرت ابراہیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کو
ایک طرح سے جھنجھوڑ رہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ تم میں سے تھے، وہ تو تم میں سے نہیں تھے، تو تم کو عقل نہیں ہے کہ وہ تم سے بہت پہلے تھے، جبکہ یہودیت کا کوئی وجود نہیں تھا یا نصرانیت کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ حنیف تھے، وہ مسلمان تھے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک بات یہ غور طلب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرمائے کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کہ انسان کی عقل بھی جب دلائل کے ذریعے انسان سیکھتا ہے تو عقل اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، عقل ساتھ چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب انسان دلائل کو چھوڑ کر اپنی نفس سے کہ جو مجھے پسند آئے میں اس طرح کا دین چاہوں، یا پھر بغیر دلائل کے کسی کے اندھی تقلید پر چلتا ہے انسان، ان کے پاس ان کی بات کھوکھلی ہوتی ہے، وہ بے عقل بات ہوتی ہے۔ اگر اس پر انسان خود بھی غور کرے تو اس کی بات میں کوئی عقل مندی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اس حسد میں اور اپنے اس ضد میں اور جلن میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو نہیں ماننا، اور تم حق کو جھٹلانے میں تم اتنے زیادہ اس میں تم ڈوب گئے ہو کہ تم اتنی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو کہ تم نے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنے دین پر سمجھتے ہو، جبکہ تمہارا دین اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، نہ یہودیت تھی نہ نصرانیت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہاں تم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سنو تم لوگ اس میں جگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں پر کس بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں، اور یہ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ تم کو جس بات کا علم تھا، یعنی تورات اور انجیل کا تمہارے پاس ہے، تمہیں اس کا علم ہے، مگر تم اس میں بھی جو باتیں ہیں اس میں سچی باتوں کو چھپا کر تم جگڑتے ہو کہ نہیں ہماری کتاب میں تو یہ بات نہیں ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تم کو بتائی گئی تمہاری کتابوں میں تم اس سے بھی انکار کرتے ہو اور جگڑتے ہو کہ یہ تو ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو جگڑنا تمہارا بالکل ہی کہیں سے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کون تھے، وہ کیسے تھے، ان کا دین کیسا تھا، وہ تو تم سے اتنے پہلے تھے کہ تم کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ جو تھے وہ تمہاری طرح نہیں تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور وہ اللہ کی توحید پر جمے ہوئے تھے، وہ حنیف تھے۔ یہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سارے راستوں کو چھوڑ کر ایک راستے کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید میں اخلاص تھا، تو تم ایسی باتوں میں کیوں جگڑتے ہو جس کا تمہیں بالکل کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ان پر تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو ناراضگی اپنی بتا رہے ہیں کہ تم باز آ جاؤ۔ اتنا دیکھیے بعض اوقات انسان بگڑ جاتا ہے، اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ جھوٹی بات پر بھی جگڑتا ہے اور وہ اپنا حق سمجھ کر جگڑتا ہے، لیکن ان کی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہم کس سے جگڑ رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جگڑ رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے جگڑ رہے ہیں۔ تو یہ کس حد تک ان کی نادانی اور بے عقلی تھی۔ جب اسلام نہیں آیا تھا جب تک یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، کیونکہ جو لوگ بت پرست ہوتے تھے، جن کے پاس کوئی اللہ کی کتاب نہیں تھی، وہ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے اللہ کی کتابیں ہیں ان کے پاس، تو یہ ایک طرح سے عزت رکھتے تھے، دیندار ہونے کی عزت تھی ان کی، اور ایک بڑا پن تھا ان کے اندر۔ تو سب سے بڑا جو ان کا نقصان جو ان کو نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہماری بڑائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی کہ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ تو اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، کہ یہودی اور نصارہ نے مسلمانوں سے کہا کہ
تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا کون ہودن او نصارا تہتدوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بل ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ نہیں، تم تو ملت ابراہیمی پر رہنا، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تو یہاں بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک اور مخلص بندے تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ وہ تم ان کے نام سے کیوں، ان کے نام کو تم کیوں استعمال کرتے ہو اپنی بڑائی بتانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا کہ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی سہارا اور سہارا اللہ ہی ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اصل میں اگر تم کسی سے اپنی نسبت کرنا چاہتے ہو تو تم ان کی پیروی کرو، ان کے طریقے کو سمجھو، اس کے طریقے کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معیار بتا رہے ہیں کہ اچھا تمہیں اگر تم واقعی میں ان سے محبت کرتے ہو، ان کے طریقے کو صحیح سمجھتے ہو، اپنے آپ کو ان کے طریقے پر سمجھتے ہو، تو تم پھر ان کے صحیح طریقے پر چلو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مسلمان حنیف صحیح طریقے پر ہیں، وہ توحید کے اسی طریقے پر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو یہ زیادہ حقدار ہے یہ کہنے کے کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور جو آئندہ آنے والے مسلمان ہوں گے، جو بھی مومن ہوں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین پر چلیں گے، وہ سارے لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں، مگر تم کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہ دعوے کرو۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، کہ ایک اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیت کا کیوں کفر کرتے ہو۔ تو یہاں پر ان کو پھر سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تمہارے دل تم کو کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، حق بات کو تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہارے دلوں کو حق بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن تم جانتے بوجھتے تم کیوں جد و جہد کر کے کافر بنتے ہو۔ دیکھیے ایک تو انسان لا علمی میں کفر کرتا ہے یا جہالت میں یا کم عقلی میں کرتا ہے، مگر جب ان کو تو سمجھ آ رہی تھی، یہ پڑھے لکھے تھے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے تھے، تو تم جانتے بوجھتے تم کیوں اس ضد میں پڑے ہوئے ہو، کیوں تمہارے دل کی بات نہیں مانتے ہو، اور تم کیوں کفر کرتے ہو۔ تو ایک طرح سے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ دیکھیے یہ ان کا جرم پہلے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کے دو جرائم بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو یہ حق کو چھپاتے تھے، اور دوسرا حق اور باطل کو خلط ملط کرتے تھے۔ یہ بات سورہ بقرہ میں بھی ان سے کہی گئی۔ تو حق اور باطل کو کس طرح سے خلط ملط کرتے تھے کہ وہ جو بات ان کی کتابوں میں ہوتی تھی تو اس کو وہ اس میں سے جو بات وہ بتانا چاہتے تھے وہ بتاتے تھے، جس کو وہ بگاڑنا چاہتے تھے بگاڑتے تھے، اور پھر حق سچی بات کیا ہے جھوٹی بات کیا ہے وہ خود بھی اس میں الجھ جاتے تھے۔ حق اور سچ اور جھوٹ کو ملا کر وہ ایک طرح سے خود بھی گمراہ ہوتے تھے، اور وہ دوسروں کے دلوں میں بھی شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ حق کو چھپاتے تھے۔ تو حق کو کس طرح چھپاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں تھے اور جو انجیل میں تھے، تو وہ
واضح تھے، وہ پہچان گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان گئے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو، ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے. ظاہر اپنی اولاد کو پہچاننے میں انسان کو، اگر مجموعے میں اس کے بچہ ہے تب بھی وہ اس کو پہچان لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ جاننے پہچاننے کے باوجود ساری نشانیوں کو دیکھنے، ان کی کتابوں میں ساری نشانیوں کی موجودگی میں بھی یہ ان کو ان نشانیوں کو چھپا رہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہماری کتابوں میں تو ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو ان دونوں باتوں پر ان کو ڈانٹا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقالت الطائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. یہ ان کی ایک اور چال تھی کہ وہ کیا کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ تم ایسا کرو کہ ان نئے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے تم بھی مسلمان ہو جاؤ. صبح کے وقت تم کہو ان سے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھو جا کے. پھر شام ہو تو تم کہہ دو نہیں نہیں یہ صحیح دین نہیں ہے، مجھے تو اس میں یہ خرابی نظر آئی، اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے اور میں تو اس دین کو چھوڑ رہا ہوں. تو اس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ شاید ان کے دیکھا دیکھی اور مسلمان جو مخلص مسلمان ہوئے ہیں تو شاید وہ بھی اسلام کو چھوڑ کر ان کی طرف ہو جائے. اور پھر دوسرا یہ کہ وہ دوسری بات کیا کہتے تھے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تو یہ کہتے تھے، اب یہ دیکھیں ان کی ذہنیت کہ جب یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو ان کے دلوں میں خوف بھی ہوتا تھا، تو اس لیے وہ چاہتے تھے، وہ ایک دوسرے کو پریپیئر کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تمہارے اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. اور یہ بھی کہتے تھے اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پر پہلی بات یہ کیا کہتے تھے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ جو تمہاری دین کی تعلیمات جو دینے والے ہیں بس انہی کی بات مانو اور کسی کی بات نہ مانو. یعنی کہ تم جاؤ ان کی محفلوں میں، مسلمانوں کی محفلوں میں، لیکن مسلمانوں کی کسی تعلیمات پر ایمان مت لانا، دل سے اس کو قبول مت کرنا. ایک بات ٹھیک ہے. پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی کہ چاہے اگر یہ ایسا کرتے بھی ہیں تو ہدایت اللہ کو جس کو دینی ہوگی اس کو اللہ دے گا. تمہارے پاس تمہاری کتابوں میں جو کچھ ہے، تم نے جو دین کی اپنی شکل بنا لی ہے تو یہ تمہارا کام ہے، لیکن اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کو جس کو دینی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. اور جو اس طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی چالوں کو نہیں سمجھ رہا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. پھر یہ لوگ دوسری بات کیا کہتے تھے کہ تم کسی سے یہ اقرار نہ کرنا کہ جو شریعت، جو دین، جو اللہ کی کتاب ہم یہودیوں کو دی گئی ہے، ہم عیسائیوں کو دی گئی ہے، تو ایسی کتاب اب کسی اور کو دی جا سکتی ہے. یعنی کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا وہ اللہ تعالیٰ اب کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا. یعنی بنی اسرائیل کو جو اللہ نے بڑا مقام دیا، اس میں انبیاء کرام نازل کیے، اس میں انبیاء کرام مبعوث کیے، جس میں اللہ نے کتابیں بھیجی،
تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری نسل کو، بنی اسرائیل کو چنا ہوا ہے، اور یہ جو خاص ہم کو جو حیثیت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں دے سکتا، یہ صرف ہمارے لیے ہے۔ یعنی وہ یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ ہماری جو نسل ہے وہ ہم تو بڑی اعلیٰ نسل ہے، ہم انبیاء کی اولاد سے ہیں، تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہماری نسل سے تعلق نہیں ہے تو ان کا دعویٰ سچا نہیں ہے، کیونکہ یہ دین جو ہے اللہ کی یہ شریعت ہے تو اللہ نے تو ہماری نسل کے لیے خاص کر دی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہتے تھے کہ تم ان کو یہ بات اگر نہیں کہو گے اور ان کو حق پتہ چل جائے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت جس کو چاہے دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کسی کی نسل کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب پہلے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، جب وہ لوگ اس قابل نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے نبی کو چن لیا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے حکمت سے فیصلہ کرتا ہے، اللہ کسی کی نسل کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا۔ تو ان کو یہ خوف تھا کہ چونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کو اگر ہمارا جھوٹ پتہ چل جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ ہمارے خلاف شہادت دے کے ہمارے خلاف گواہ بن جائیں کہ ہاں ان لوگوں نے، ان کو سب پتہ تھا اور انہوں نے جھوٹ بولا۔ یہ کتنی، جیسے دیکھا جائے یہ ساری بیوقوفی کی باتیں لگتی ہیں کہ انسان جب اللہ پر ماننے والے ہیں تو ان کو کیا نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ خود ہی دیکھ رہا ہے، تو اب مسلمانوں سے ہم حق کو چھپا رہے ہیں تو کیا قیامت کے دن تو ان کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو مسلمان اگر سپوز مسلمانوں میں سے کسی نے ان کی بات سمجھ بھی لی، ان کی بات کو سچ بھی مان لیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کے سارے جرائم تو معلوم ہے، لیکن وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو ہمت بڑھاتے تھے کہ دیکھو تم کسی طرح سے غلطی سے بھی یہ اس چیز کو حق نہ کہہ دینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، بلکہ تم یہی کہنا لوگوں سے کہ یہ جو فضیلت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نسل کے لیے مخصوص رکھی ہے، یہ کسی اور کو نہیں مل سکتی، ورنہ پھر یہ لوگ قیامت میں تمہارے خلاف ہی دلیل کہیں نہ پیش کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ جو فضل ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں دین کو، اللہ اپنے دین کو، شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ کا فضل بتایا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اپنی حکمت سے یہ فیصلے کرتا ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے وہ اس کو دے دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عاجز کرنے والا یا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیوں دیا فلاں کو، یہ میرا حق تھا، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ بغض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیوں کسی اور کو اپنی مرضی سے دے دیا، یعنی کہ یہ اس حد تک اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مخصوص قوم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق تھا، نبوت ہمارا حق تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھا کے یہ امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دے دیا، تو گویا وہ اللہ سے اس بات پر ناراض تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کا محتاج نہیں ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ نہیں اللہ یہ کرو، یہ آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی بات مانے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی شامل نہیں کرتا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ واسع و علیم ہے، اللہ کے علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلے کرتا ہے، اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے۔ اور یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرما دیا کہ یہ جو رحمت، یہ اللہ کی جو فضل ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ ساری چیزیں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے فضل سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے۔ اب دیکھیں ان آیت کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان حسد اور بغض جو ہے نا انسان کو کہیں بھی نہیں لے جاتا۔
اگر اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو ان کا حق ہے کہ انسان اللہ کا شکر کرے، اس نعمت کو اس طرح سے استعمال کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے نعمت دی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے نعمت دی، بہت سالوں تک، صدیوں تک ان کے اندر نبوت اور اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، کتنے انبیاء کرام آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود فرمایا کہ یعنی ان کے زمانے میں اللہ نے ان کو سب سے افضل امت بنا دیا۔ تو اتنے سالوں کی فضیلت کے بعد بھی جب انہوں نے اس طرح سے اس فضیلت کی قدر نہیں کی اور اللہ کی نعمت کی پرواہ نہیں کی اور اپنی من مانی اور اپنے دین میں تبدیلیاں کی، اپنی خواہش کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی صحیح قدر نہیں کرتا، اس کا حق نہیں ادا کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی نعمت اس سے چھین لیتا ہے۔ اب پھر چاہے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ضد کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، ناراض ہو، حسد کرے، ناراضگی کرے، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرے، تو ان سب چیزوں سے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب امت مسلمہ کو اللہ نے یہ عظیم رتبہ دیا ہے، اللہ نے امت وسط بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تو ہم کو بھی اس نعمت کی صحیح قدر کرنی چاہیے۔ آج امت مسلمہ بھی بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہی ہے کہ بہت زیادہ دین سے دوری ہے اور بہت زیادہ غلط عقائد اور غلط طریقے اور نفس پرستی ہمارے اندر آ چکی ہے، لیکن الحمدللہ بہت سے نیک بندے ہیں دنیا میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے اخلاص کے ساتھ اس پر چل رہے ہیں اور اس اخلاص کے ساتھ اس دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور برکت دے ایسے لوگوں میں۔ لیکن دیکھیے اگر کوئی بھی انسان انڈیویجولی یا جماعت کی کوئی جماعت اگر اللہ کی ناشکری کرتی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، تو پھر وہ نعمتیں چھین جاتی ہے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم اس دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ اور بندے لے آئے گا، تم اگر فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ اور بندے لے آئے گا جو فرما بردار بھی ہوں گے اور جو اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ دیکھو کیسے لوگ تھے، کیا بری حرکتیں کی، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ان کے طرح نہیں بننا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ہم بنی اسرائیل کی طرح سے اپنے اس عظیم نعمت جو ہمیں دین کی نعمت ملی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا گیا ہے اور ہماری امت کو افضل امت بنایا ہے، قیامت کے لیے ہمارے لیے آخرت کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں کہ ہماری امت سب سے آگے، سب سے زیادہ تعداد میں ہوگی۔ تو ہمیں یہ ساری نعمتوں کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کی قدر کا یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ صحیح سچا دین سیکھیں، دلائل کے ساتھ دین کو سیکھیں، اندھی تقلید سے بچیں، بدعات سے بچیں اور حسد اور بغض جیسی چیزیں ہمارے دل میں نہ آنے دے۔ جب انسان خود عمل نہیں کرتا تو پھر ایسی منفی جذبات اس کے اندر آتے ہیں کہ خود کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھنے دینا بھی نہیں ہے، تو ہمارے اندر حسد بغض نہ آئے انشاءاللہ، اور ہم اللہ کی فرما بردار بن جائیں اور اس نعمت کی قدر کریں انشاءاللہ۔ تو یہی ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔